أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی چھٹی سورت سورہ الانعام انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور 7واں پارہ چل رہا ہے۔ الانعام کے معنی جو ہیں گھاس کھانے والے جانوروں کے ہوتے ہیں، یعنی ہربیورس اینیملز جس کو بولتے ہیں آپ، کیٹل، گائے بھینس بکری وغیرہ۔ تو ان کا ذکر کیونکہ آیا ہے تو عام طور پہ یا تو کوئی سبجیکٹ یا کوئی ورڈ اس طریقے سے قرآن کا سورت کا ٹائٹل بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جس کو دھتکارا گیا ہے پتھرے مار کر، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، یعنی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ جیسا قرآن سے لفظ رحمان بار بار میں اس بات کو سمجھاتے رہا ہوں کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو فائدہ پہنچانے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی ترس کھانے والا ہے، مرسیفل ہے، بینیفیسنٹ ہے اور مرسیفل ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس سے بات سمجھ میں آتی کہ جب یہ آیت سے بات شروع ہو رہی ہے تو اب ہم جو سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کو فائدہ ہوگا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کی ہے۔ اب یہاں دیکھیے بعض چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ ایک جگہ بدیع السماوات والارض، آگے انشاءاللہ فاطر السماوات والارض آ رہا ہے، یہاں خلق السماوات والارض آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ الفاظ میں ہمارے پاس اردو ترجموں میں اکثر یہ ہو گیا کہ پیدا کیا، اس میں بڑا فرق ہے۔ بدیع السماواتی والارض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز وجود میں نہیں تھی، ایگزسٹنس میں نہیں تھی، اس کو ایگزسٹنس میں لایا، یہ بدیع ہے۔ خلق السماواتی والارض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز وجود میں تھی، اس سے کوئی اور چیز بنایا، جیسا خلق الانسان من طین، ہم نیکسٹ آیت میں جو ہے دیکھیں گے۔ تو مٹی تھی وجود میں، مٹی سے جو ہے انسان بنایا۔ فاطر السماواتی والارض انشاءاللہ یہ لفظ آ رہا ہے، یعنی بنانے کے بعد اس چیز کو فطرت عطا کر دینا۔ خالی بنا دیا، بھئی اب پنکھا ہے، پنکھے کی فطرت ہے کہ ہوا کو سرکولیٹ کرے جس سے ہم کو کچھ کمفرٹ محسوس ہو، تو یہ اس کی فطرت ہے۔ لائٹ کی فطرت ہے کہ وہ روشنی دے۔ تو اب یہاں جو بات ہے کہ الحمدللہ، یعنی جو ہے کے معنی میں آتا ہے انگلش کے، یعنی پریز، تعریف جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تعریف صرف اللہ کے لیے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اب سماوات کی جو بات آئی ہے، سما کا پلورل ہے، تو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سبا سماوات کی بات آئی تھی کہ 7 آسمان۔ تو میری جو سمجھ میں آیا، میں اپنی وہ بک سائنٹیفک فیکٹس ان دا گلوریس قرآن میں اور پھر قرآن کے ترجمے کے فٹ نوٹس میں بھی جو ہے یہ بات لکھ چکا ہوں کہ دیکھیے یہ 7 آسمان، سما کا مطلب جو ہے لیول کا آتا ہے، اکثر لغات میں سما کو لیول سمجھایا گیا ہے۔ ارض جو پیروں کے نیچے رہتی ہے اور سما جو سر کے اوپر رہتا ہے، تو یہ 7 لیولز جو سمجھ میں آتے ہیں کہ پہلا لیول چاند کا ہے جو 2500 مائلز جو ہے دور ہے، پھر اس کے بعد میں سورج کا لیول ہے جو 93 ملین مائلز دور ہے، پھر پلانیٹری سسٹم کا لیول ہے جو 36,000 ملین مائلز دور ہے، پھر اس کے بعد میں گیلیکسی کا لیول ہے، تو گیلیکسیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1500 لائٹ ایئرز سے لے کے 3 لاکھ لائٹ ایئرز تک جو ہے بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں۔ لائٹ ایئر کس کو بولتے ہیں آپ؟ کہ 1 سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ آپ یہاں کھٹکا کھولے، آپ کو اندازہ نہیں رہتا، آپ یہاں کھٹکا کھولتے ہی لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر تک چلے جاتی، تو 1 منٹ میں کتنے دور جائے گی انٹو 60، 1 گھنٹے میں کتنی جائے گی انٹو 60، 1 دن میں کتنی جائے گی انٹو 24، 1 سال میں کتنی جائیں گی انٹو 365۔ تو 3 لاکھ لائٹ ایئرز کا مطلب جو ہے گیلیکسی 3 لاکھ لائٹ ایئرز ہے بولے تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر جانے والی لائٹ ایک گیلیکسی کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کو جانے کے لیے 3 لاکھ سال لے رہی ہے، تو کتنی بڑی، اور یہ ایک گیلیکسی نہیں ہے،
اب یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں، 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 250 بلین سٹارز ہیں، اور ایک ایک سٹار، اب آپ اگر ناپنے بیٹھیں، پہلے میں یہ بات ختم کر لوں کہ بھئی پہلا جو ڈسٹنس ہے وہ چاند کا ہے، اس کے بعد میں 2.5 ملین مائلز چاند دور ہے، اس کے بعد میں 93 ملین مائل سورج دور ہے، 3600 مائلز آپ کے پورا سولر سسٹم کا ڈائیمیٹر ہو رہا، پھر اس کے بعد میں گیلیکسیز یہ لائٹ ایئرز کا دیکھ لیا. تو اب یہاں سے پھر اس کے بعد میں جو ڈسکور ہوا ہے ہماری گیلیکسی ایک لوکل گروپ آف گیلیکسیز میں ہے جس میں 15-16 ممبرز ہیں، اور پھر سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہیں، چھٹا سسٹم، اور ساتواں سسٹم ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. اب یہ مینیپولیٹ کر کے لایا ہوا نہیں ہے، یہ میری تحقیق نہیں ہے، جو جرنلز میں سائنٹیفک جرنلز اور جو کتابوں میں بات دی گئی ہے، یہ 7 لیولز جو ہے ہمارے کو ملتے ہیں جس کا ذکر 1450 برس پہلے ہوا. اب اس کا اگر آپ اندازہ کریں ناپ تول کا، تو اب یہ جو زمین ہے، اب یہ گولا ہے، یہ مشکل سے جو ہے 3 سینٹی میٹر کا ڈائیمیٹر ہوگا اس کا، 3 سینٹی میٹر کا. زمین ہے 13,000 کلومیٹرز ڈائیمیٹر ہے، سورج ہے 14 لاکھ کلومیٹرز ڈائیمیٹر ہے، گیلیکسی آپ دیکھ چکے ہیں 1,500 to 3 لاکھ کلومیٹرز ڈائیمیٹر ہے. پھر اس کے بعد میں اگر رفتار کی سوچیں تو اس وقت ہم اگر ایکویٹر پہ ناپے ہم تو زمین جو ہے ایکسس کے اطراف گھوم رہی ہے، تو 1041 مائلز پر آور کے رفتار سے زمین اپنے ایکسس کے اطراف گھوم رہی ہے، اور پھر سورج کے اطراف 66,000 مائلز پر آور کے رفتار سے گھوم رہی ہے، اور پھر پوری گیلیکسی جو ہے پورا سولر سسٹم سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف 7,20,000 مائلز پر آور کے حساب سے گھوم رہا ہے. اب آورز بھول جائیے، اب یہ جو یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو بعض گیلیکسیز ڈسکور کیے گئے ہیں جو ہاف دی ویلوسٹی آف لائٹ یعنی 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے رفتار سے پھول رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور چلے جا رہے ہیں. تب آپ اندازہ لگائیے. اب حال میں جو ہے ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا، سورج 14 لاکھ کلومیٹرز ڈائیمیٹر ہے، ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا، یعنی ایسے سورج جو سکڑ جاتا ہے تو وہ 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن ہے، 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن. اب یہ سب سمجھنے کے بعد الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سمجھ میں آتا ہے. یہ تو کیا تعریف کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کی، خالی بول دیے الحمدللہ رب العالمین، خالی بول دیے، آپ کو اندازہ ہی نہیں. تو جتنا دیکھیے ایک جگہ پہ بات آئی ہے کہ یعنی علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جتنا علم بڑھتے جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھتے جاتا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس سولار سسٹم کو اگر ہم کائنات کے نقشے میں اتارنا چاہے تو ایک دھبے کے برابر بھی نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اب ہم سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور پھر وجعل الظلمات والنور، اور اب یہاں اندھیرے بنائے اور نور بنائے. اب یہاں دیکھیے، یہاں خلقہ نہیں کہا کیونکہ نور کوئی بنی ہوئی چیز سے بنا رہے ہیں. کیسا ہے نور، کیسا بن رہا ہے؟ قرآن سے نور کیا ثابت ہے؟ چاند کی روشنی کو نور کہا گیا. اب چاند کی روشنی کیسا آ رہی ہے؟ سورج میں ہائیڈروجن جل رہا ہے، کنورٹ ہو کے ہیلیم بن رہا ہے. یہ جو نیوکلیئر ریاکشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہیٹ اور لائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ لائٹ ہم تک آ رہی ہے، وہ ہیٹ سے جو ہے پانی ایواپریٹ ہو رہا، بارش ہو رہی ہے. اور یہ لائٹ جب چاند پہ پڑتی ہے تو مون لائٹ کیا ہے؟ یہ سورج کی لائٹ ریفلیکٹڈ ہے. اس کو قرآن نے نور کہا ہے. سورج کی روشنی کو ضیاء کہا، سورج کو سراج کہا، چراغ ہے جس میں کوئی چیز جلتی ہے، ہائیڈروجن جلتا ہے، ہیلیم میں کنورٹ ہوتا ہے، اور چاند کو جو ہے نور کہا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ لائٹ. اب یہ ظلمات اندھیرے کیسا بنتے؟ اگر یہ چھت نہ ہو تو اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، دیواریں نہ ہو تو اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. رات بھی کیا ہے؟ اندھیرا رات کی. یعنی اب یہ جو سورج ہے، زمین جو ہے سورج کے آڑ میں آتی ہے تو ادھر رات ہو جاتی ہے. اب یہ پھرتے ہوئے پھر ادھر آ گئی تو ادھر رات ہوگی. تو یہ جو آڑ ہے وہ ظلمات ہے، اس کی وجہ سے اندھیرے ہیں. اور یہ جو کھڑکیاں ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے، اس لیے لائٹ اندر سے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپیک باڈیز بھی بنائے، ٹرانسپیرنٹ باڈیز بھی بنائے.
تو یہاں یہ جو لفظ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، وہ جعل کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ پیدا کیا کیا، پیدا کی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بھی بنائے اور نور بھی بنائے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے پالنے والے مالک کے برابر دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں. یعدلون، دوسروں کو برابر کرنا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے برابر. تو اب درس قرآن اور قرآن سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے سب میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ذہن میں بیٹھے تاکہ ہم سے وہ غلامی نکلے. آپ جب سجدہ کر رہے ہیں، ایک صاحب ملے تھے، ایسی سننے تھے، تھوڑے دن کے بعد بولے کہ صاحب میں وہ یہ تقریر سن کے میں ظہر کی نماز کے لیے جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھایا تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. اتنی بڑی کائنات کو بات آئی ہے، اس کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ ہم تھامے ہوئے ہیں. اور ان اللہ بکل شیء محیط، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. تو ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیا ہے. تو اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کرتے ہیں. اتنے بیوقوف ہیں. کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے برابر؟ کوئی ہے؟ آج تک کوئی ڈسکور نہیں ہوا جو ایک اپوزٹ فارم. دیکھیں ایون سائنٹسٹ جو ہے یہ نہیں ڈسکور کرے ہیں کہ دیر از این اپوزنگ فورس ایکٹنگ اگینسٹ دا کریشن آف اللہ تعالیٰ. پھر کہا کہ وہ هو الذی خلقکم من طین ثم خضع اجلھا، اور پھر وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا اور پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا موت کا. اب مٹی سے بنایا. اب سورہ ابراہیم کی 28ویں آیت میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتے ہیں کہ میں سلسال سے جو ہے میں انسان بشر بنانے والا ہوں. اب ہم کیا کریں، کنونشنل ٹرانسلیشن میں بشر کے معنی انسان بول کے کر دیے. بے شین رے کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ بشیر ہے، اس کا مطلب نیوز دینے والا. اسی سے لفظ مباشرت ہے، کوئی چیز آپ کمیونیکیٹ کرنا. تو بشر کا مطلب نیوز گیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک نیوز گیونگ آرگینزم بنانے والا ہوں. فرشتے پریشان ہو گئے کہ مٹی سے کیسا بنائیں گے اللہ تعالیٰ. اب آپ اپنے آپ کو اینالائز کریے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیے. بھئی آپ کے کئی انوینشنز ہیں، اس سے کمپیئر کیجئے. یہ دماغ ہے، کمپیوٹر کا کام کر رہا ہے، بلکہ دماغی کو دیکھ کے کمپیوٹر کا آئیڈیا آیا ہوگا. یہ آنکھیں ہیں، کیمرہ کا کام کر رہی ہیں. یہ کان ہے، مائکرو فون کا کام کر رہے ہیں. یہ منہ ہے، لاؤڈ سپیکر کا کام کر رہے ہیں. یہ دانت ہیں، جو کرشر کا کام کر رہے ہیں. منرل جو کرش ہوتے ہیں اسی کو دیکھ کے ڈیزائن بنا ہے جو کرشرز کا. پھر یہ دل ہے، یہ ایک پمپ ہے. اور کوئی کیمیکل انجینئر صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ دنیا میں کوئی لیک پروف پمپ نہیں ہے سوائے انسان کے دل کے. موسٹ ایفیشینٹ پمپس میں بھی جو ہے لیکیج ہوتا، لیکن یہ جو پمپ ہے اس میں لیکیج نہیں ہوتا. پھر لیور ہے، ایک لیبورٹری ہے جس میں کیمیکل ری ایکشنز چل رہے ہیں. باڈی ہے، ایک تھرموسٹیٹ ہے جس میں ٹیمپریچر کنٹرول ہے. بالکل 107 108 کے اوپر گیا تو ختم ہوتا ہے، 93 92 کے نیچے گیا تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پورا دیکھیے آپ، بلڈ پریشر ہے، کون مینٹین کر رہا ہے پریشر؟ یہ اندر انسان کی بات ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، مٹی سے بنایا ہوا آرگینزم. تو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے. وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور پھر اس کے پاس اور ایک اجل ہے جو قیامت، ساری کائنات ختم ہونے والی ہے، اس کے باوجود تم شک میں پڑے ہو. دیکھیے یہاں اس زمانے میں ہم لوگ یہ چیزوں سے سوچ کے یہ سمجھنا ہے کہ بھئی موت بھی انیویٹیبل ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، یا کوئی ہے بتا سکتے کہ بھئی انہوں مرے ہی نہیں، اتنے ہزار سال سے زندہ ہے. ایسا ہے ہی نہیں، موت بھی آئے گی. تو ایک وقت انسان کا فکس ہے، ایک وقت کائنات کا فکس ہے، وہ سب تو ختم ہو جائے گا. تو یہ کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. بنایا اللہ تعالیٰ ہے، ختم کرے گا اللہ تعالیٰ. اس کے باوجود تم شک میں پڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، یہ ڈاؤٹ کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں میں بھی وہ اللہ ہے، زمین میں بھی وہ اللہ ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، آواز سے بولتے ہو، وہ بھی جانتا ہے، اور تم جو بھی کماتے ہو اس کو اس کا علم ہے.
کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر ہو یا آپ چھپا کے رکھیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، ان کے پالنے والے مالک کے نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، لیکن اس سے یہ بے رخی کرتے ہیں، انجان ہو جاتے ہیں، اس پہ غور ہی نہیں کرتے. بھئی ابھی ہم غور کریں، اگر غور نہیں کریں تو آپ 2 منٹ میں پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، بس ختم ہو گیا. غور مت کیجئے. غور کریں گے تو بات آئیں گی. تو دعوت یہاں غور کی ہے. تو یہاں جو ہے یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی کئی آیتوں سے، کئی نشانیوں سے ان کا مدبھیڑ ہوتا ہے، لیکن یہ انجان ہو جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. اب آیت کے معنی اس سے پہلے بھی بات آئی ہے سامنے. ایک تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کے سینٹنس کو بھی آیت بولتے ہیں، یہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی. یہ دن رات کی ہیر پھیر، یہ بارش کا برسنا، بارش کا نہیں برسنا، صحت، موت، مٹی، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں دوسری. اور پھر معجزوں کو بھی آیت کہا گیا، وہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی. تو یہ تمام چیزوں سے یہ انجان ہو جاتے ہیں. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم. اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آ چکا تو اس کو جو ہے وہ جھٹلانے لگے. قرآن آنے کے بعد یہ جو کافر ہیں وہ جھٹلانے لگے. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. تو ان کو عنقریب ایسی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ بڑی زبردست آیت ہے. دیکھیے سوفا فیوچر کے واسطے بولتے، فیوچر فکس ہو جاتا سوف میں، یعنی ان کو ایسی خبریں آئیں گی، ان چیزوں کی ان نشانیوں کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. اب جیسا موت تو خیر سب دیکھتے ہیں آنکھوں سے، قیامت کا جب بولتے تو لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تھے کیسا ختم ہوئے گا. تو اب یہاں سائنٹیفکلی ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. یہ آخری پاروں میں ہم جو آیتیں پڑھ چکی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے سائنٹسٹ پورا ڈسکرائب کریں جو قرآن میں ڈسکرپشن ہے، کہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ سولار سسٹم ختم ہو جائے گا، چاند اور سورج مل جائیں گے، سورہ قیامہ، پورا جو ہے سارے آسمان، سورہ انبیاء کی 104 آیت، ہم سارے آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسا لکھنے کا کاغذ. قرآن کی آیت ہے. اور پھر آج یہ بول رہے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں کہ دس ورلڈ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. کیوں اینڈ کو آئے گا؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے. بھئی آپ گیس کے تیل کی خندیل سلگاتے ہیں، جب گیس کا تیل ختم ہو جاتا تو خندیل بجھ جاتی. سورج میں ہائیڈروجن جو ہے گیس کے تیل کا کام کر رہا ہے، ہائیڈروجن جل رہا ہے اور ہیلیم بن رہا ہے. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 15 بلین ایئر سے جل رہا ہے. تو مجھے جہاں تک یاد ہے ایوری سیکنڈ 5 بلین گیلنز آف ہائیڈروجن از گیٹنگ کنورٹیڈ ٹو ہیلیم. ایوری سیکنڈ 15 بلین ایئر سے جل رہا. کیا ہو؟ مگر ایک دن آئے گا جب یہ فیول ختم ہو جائے گا. کار چلاتے آپ، گاڑی رک گئی، کیا ہوا؟ نہیں بھائی پیٹرول ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے ہائیڈروجن ختم ہو جائے گا. جب ہائیڈروجن ختم ہو جائے گا تو یہ بڑے جو ستارے ہیں وہ دیکھیے ہائیڈروجن کے جلنے کی وجہ سے نیوکلیئر ریاکشنز ہو رہے ہیں جو سورج کو اور ستاروں کو پھاڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا ماس ہے، اتنا میٹر ہے کہ اس کو دبا کے رکھا ہے تو یہ دونوں میں بیلنس ہے. اب یہ جو ایکسپلوزو فورس ختم ہو جائے گا تو یہ سورج جو ہے اپنے آپ پہ کولیپس ہوتے چلے جائے گا. اور یہی بات ہے سورہ تکویر، سورج لپیٹ دیا جائے گا، تمام پلانٹ جو ہے سورج کو گھیر لیں گے. تو اب عنقریب تم کو جو ہے یہ نیوز آئے گی. یہ نیوز آ چکی ہے، ہیٹ ڈیتھ آف دی یونیورس کی نیوز آ چکی ہے، تمام نیوز آ چکی ہے سائنٹیفک. یہ 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے کہ یہ خبریں آئیں گی. اور پھر جس کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ خبریں جو ہے سائنٹیفک ریسرچ سے آ چکی ہیں. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین. اور ہم نے کتنی ہی قوموں کو تم سے پہلے ہلاک کیا جن کو ہم نے تم سے بہتر کنڈیشن میں بسایا تھا، اور ہم نے ان پر جو ہے آسمانوں سے بہت بارش نازل کی تھی. اب دیکھیں بارش کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اب بارش نہ ہو تو نہیں معلوم حیدرآباد سٹی کا کیا ہونے والا ہے. تو بہت بارش دی تھی، بہترین، تم سے پہلے، تم سے اچھا ان کو بسایا تھا، اور بہت ہی بارش ان کو دی تھی. اور پھر ان کے نیچے جو ہے نہریں بہتی تھی، ایسی بارش ہوتی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا.
تو یہ ہلاکت جو ہوتی وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی، یہ جو تباہی آتی، ڈسٹرکشن جو آتا وہ گناہوں کی وجہ سے آتا۔ اب حال حال میں دیکھ چکے ہیں اب سونامی کا کیا حشر ہوا، بھئی کوئی نہیں کر سکا نا، ٹاپ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ ہیں تو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکے، پریڈکٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہوا، لاکھوں کے لوگ حساب نہیں کر سکے کتنے لوگ ختم ہو گئے ہیں، کتنے لوگ کھو گئے ہیں، حساب نہیں کر سکے، یہ حالت ہوئی ہے۔ تو یہاں ان کو جو ہے ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے تباہ کر دیا، اور پھر ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا سٹاک ختم ہو گیا، اب انسان اور آنے والے نہیں، دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ بھئی یہاں ایک حکومت تھی، وہ حکومت کو مٹایا، دوسری حکومت لایا، یہ چلتے رہا ہے ہر جگہ۔ اب وہ حکومت سے پہلے اور کسی کی حکومت تھی، یہ ساری کائنات ایسی ساری دنیا جو ہے اسی طریقے سے چل رہی۔ گناہ کریں گے تو ہٹا دیں گے، کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پہ ایک کتاب نازل کریں جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو، اور وہ اس کو اگر چھینکے بھی دیکھ سکیں اپنے ہاتھ سے، تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کھلا ہوا جادو ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ہے، اس کے بعد بھی بات آ گئی ہے کہ معجزوں سے بھی ایمان نہیں لاتے یہ لوگ۔ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نہ نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، نہ آرگیومنٹس کے ہاتھ میں ہے، لاجیکل آرگیومنٹ آپ کتنا بھی بولیے آپ نہیں۔ تو یہ اب ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایسا معجزہ بھی لائے کہ اوپر سے کتاب نازل ہوئی ہو، کاغذ کو چھینکے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، پھر بھی یہ بولیں گے کہ ارے یہ تو جادو ہے، اس طریقے کی بات کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر فرشتہ نازل ہوتا معجزے کے طور پہ تو ہم ایمان لے آتے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَخُذِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو ان کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، ان کا کیس ہی ختم ہو جاتا تھا، اور پھر ان کو انتظار، ان کو مہلت نہیں دی جاتی بچنے کی اگر فرشتے نازل ہوتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلٌ، اور اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو اس کو انسان بنانا ضروری ہو جاتا تھا، کیونکہ تم فرشتوں کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر فرشتے کو بھیجتے بھی تھے تو فرشتے کو ہم کو انسان بنانا پڑتا تھا تمہارے دکھانے کے لیے، اور پھر نبی رسول نمونہ ہوتے ہیں انسان کے لیے، وہ خود انسان ہے، عمل کر کے بتائے۔ اب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اگر انسان ہیں تو بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ فرشتہ اگر عمل کرتا، فرشتہ نبی بن کے آتا، تو آپ کا یہ رہتا تھا کہ بھئی وہ فرشتہ ہے کر رہا، ہم انسان ہیں، ہم کیسا کریں گے؟ اس طریقے کی جو ہے بات آ رہی ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ، اور جو پہلے سے یہ لوگ کنفیوژن ہے اس میں اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا تھا۔ پہلے انسان کی حیثیت سے جو ہے نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں جو ہے اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر اس میں نتیجہ کیا ہوا کہ جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب آئے گا اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہی چیز نے ان کو آ کے گھیر لیا، یہ عذاب ہی نے گھیر لیا۔ اب جیسا نوح علیہ السلام سمجھیے کہ ڈرا رہے تھے کہ دیکھو تم غرق ہو جاؤ گے پانی میں جو ہے، تو نہیں مانے، کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنستے تھے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا پانی کا کہ ایسا طوفان آ سکتا ہے، تو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ہوا کیا، نوح علیہ السلام اور جتنے لوگ ایمان لائے وہ کشتی میں چلے گئے، اور جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے پانی میں۔ جب طوفان آیا تو پورے لوگ غرق ہو گئے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ نکلو ہسٹورک ریسرچ کرو، بھئی نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی تو اب بھی ریاض سے کچھ فاصلے پہ جو ہے موجود ہیں، ان کے غار موجود ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا حشر کیا ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا حشر کیا ہوا، فرعون کی قوم کا حشر کیا ہوا۔ تو تاریخ میں انویسٹیگیٹ کرو، کر کے دیکھو۔
پھرو چلو قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ قل اللہ، اور آپ خود کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ ہو۔ دیکھیے ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری عقل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا علم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت فرض کر لی ہے۔ He has prescribed mercy on himself۔ یہ کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، اب کوئی بولیں گے صاحب اتنی گرمی بڑھ گئی، دھوپ ہو رہی ہے، کیا رحمت ہے؟ ارے صاحب اتنی گرمی نہیں بڑھی تو پانی ایواپریٹ نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی، آپ پہچان نہیں رہے، یہ گرمی بھی رحمت ہے۔ ارے صاحب انہوں اتنے صاحب ایمان، اتنے نیک آدمی بیچارے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بیماری بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے پہچاننے میں مشکل ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ رحمت فرض کر لی ہے۔ پھر سورہ زمر کی 53 آیت میں ہے کیا ہے؟ ان سے کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اسراف کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پہ زیادتی کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جملہ گناہ معاف کر دے تم کو، بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اگر وہ چاہے تو جملہ گناہ معاف، کون روک سکتا ہو؟ بھئی جیسا کوئی صاحب جوش میں آ کے بولے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے میں دوزخ نہیں رکھتا، کون بول سکتا؟ ارے کیا آج اللہ میاں آپ دوزخ رکھتے بول کے آپ نہیں رکھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں بول سکتا کچھ بھی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ رحمت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی 1% رحمت دنیا میں نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے۔ اور ماں کے بچے کو چاہنے کی ایک حدیث سے حوالہ ملتا ہے کہ کوئی عورت کا بچہ کھو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی، تو خیر بڑی مشکل سے وہ بچہ ملا، وہ گلے کو لگا کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی کیا یہ عورت اس بچے کو اس آگ میں ڈالے گی؟ کیسا ڈالے گی؟ تو بولے اللہ تعالیٰ کی ممتا ماں کی ممتا سے 70 گنا سے زیادہ ہے۔ کوئی عورت بھی پوچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ اتنا رحمان ہے تو آگ میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو بولے وہ تو نہیں ماننے والوں کو ڈالتا ہے، ماننے والوں کو کیوں ڈالے گا؟ نہیں ماننے والوں کو جو ہے سزا کے طور پہ ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم سب جمع ہوگے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ایمان کون نہیں لاتے؟ وہی لوگ جو اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی نقصان ہے، دکھ رہا ہے ایسا، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، مگر جو ہے ان کے دل سے پوچھو۔ یہ دیکھیے ایک خے مار کے ہنسنا منہ سے اور بات ہے، دل سے اندر خوش ہونا اور بات ہے۔ تو اب اور آخرت میں تو جو ہے ہمیشہ یہ تو 70-80 برس جو بھی ہے زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ نقصان اٹھا رہے ہیں یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو کچھ رات میں اور دن میں بستا ہے اسی کا ہے، جو بھی رات میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رات میں کسی اور کی حکومت ہے، دن میں کسی اور کی حکومت ہے، جو بھی ہے، بڑ باغل نکلتے ہیں، سانپ بچھو نکلتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے۔ دن میں بھی جو ہم نکلتے ہیں، تمام جانور جو بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں سنتا، اور ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو اپنا ولی بنا لیے؟ ولی کا مطلب دوست، گارڈین بنا لیے، نگران کار، اللہ کو چھوڑ کے، جبکہ وہ فاطر السماواتی والارض۔ اب یہ فاطر السماواتی والارض کیا ہے؟ بدیع السماواتی والارض، کائنات وجود میں نہیں تھی، وجود میں لا لیے، فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ، بدیع وجود میں لانے کے بعد اس کو ایک شکل دیے، یہ خلق الانسان من طین، اس کو ایک شکل دیے، انسان کو مٹی سے بنا، اس طریقے سے شکل دیے۔ اس کے بعد فاطر السماواتی والارض کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شکل دینے کے بعد اس کے اندر اس کی فطرت دے دی، اس کی فاطر فطرت دے دی۔ کیا فطرت دے دی؟ کہ بکری گھاس کھائے گی، شیر گوشت کھائے گا، بکری کو کھائے گا۔ اب آپ شیر کو نہیں بول سکتے ارے بھائی بکری گھاس کھاتی تو بھی گھاس کھا، نہیں بول سکتے، اس کی فطرت میں جو ہے بکری کو کھانا ہے۔
بکری کی فطرت میں گھاس کھانا ہے. تو یہ بات یہ سمجھنا ہے کہ ساری کائنات میں جو لاز آف نیچر جو بولتے ہیں فطرس فاطر السماوات والارض، لاز آف نیچر جو ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، سورج میں جو ریاکشنز ہوتے، زمین کا بادل بننا، یہ فطرت ہے زمین کی. سورج اور یہ پلانیٹری سسٹم کی فطرت ہے کہ سورج کی گرمی سے جو ہے پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، بادل بنتا ہے، پھر پانی برستا ہے. یہ سسٹم کا جو ہے فطرت اللہ تعالیٰ نے کون کریٹ کیا ہے؟ امریکنز کریٹ کیے، کینیڈینز کریٹ کیے، یورپینز کریٹ کیے. تو بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو کہ ہر چیز کو فطرت عطا کرنا بھی وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ اس نے کیا ہے. وہ ہوا یطعم ولا یطعم، اور وہ تم کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو نہیں کھلاتا. کیا کھلائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو؟ وہ تم کو کھلاتا ہے، وہ کہ اس کو کوئی نہیں کھلاتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بننے میں، سبمٹ کرنے میں، سرنڈر کرنے میں سب میں پہلا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہ ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے والوں میں نہ ہوں. یہ مجھے حکم ہوا ہے. اور ذات اور صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ بھئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان سے بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو کنسلٹ کر کے ڈیسیشنز لیتے، ان کو بھی کچھ پاور دیے ہیں. کسی کو کوئی پاور نہیں دیے اللہ تعالیٰ. پوری قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، کسی کو پاور نہیں دی ہے. اور پھر اب یہ دیکھیے شرک کا کیا مطلب ہوا؟ ڈیوائیڈڈ لائلٹی، وفاداری میں فرق آ جانا. آپ اب جیسا بولے کوئی صاحب پوچھے صاحب اللہ کے نام سے ہٹ کے کسی اور کے نام پہ کاٹے تو پھر بے وفائی ہو گئی نا صاحب. نام لیتے اللہ کا، ذبح کرتے کسی اور کے نام پہ، بے وفائی ہو گئی. تو شرک کیا ہے؟ بے وفائی کرنا اللہ تعالیٰ. کھلاتا اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور کی جا کے جو ہے گانا اور اس کی تعریف کرنا، یہ بات غلط ہو جاتی. تو یہ حکم ہوا ہے کہ جو ہے مشرکین میں سے نہ ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے دن میں عذاب آنے والا ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کی تھی. ہاں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اپنے پالنے والے مالک کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ قیامت کا دن جو بہت بڑا ہے، وہ بڑی سزا سے جو ہے میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں نافرمانی نہیں کر سکتا. تو جب آپ کی خوف کی یہ کیفیت ہے تو پھر ہم لوگوں کا خوف کیسا ہونا چاہیے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم خالی سن لے رہے ہیں، چلو بھائی چلو آج اتنا سن لیے نکل گئے، لیکن اس میں پریکٹیکلی عمل نہیں ہو رہا. جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا تو پھر قرآن امپلیمنٹ کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے. قرآن پہ عمل اس لیے نہیں کر رہے ہم کہ ایسا خیال ہے ہو سکتا ہے بھئی موت آ جائے، موت کا بھی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے قیامت ہے، ہو سکتا ہے دوزخ ہے، جنت ہے. یقین کی کیفیت تو ہے ہی نہیں. یقین کی کیفیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، آپ معلوم ہوتا ہے کہ کیا یقین ہے. بھئی کوئی صاحب کھجور کھا رہے تھے، کسی غزوے میں جو ہے کھجور کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنے کہ کون ہے جو ان دشمنوں میں جائے، ان کو مارے اور خود مر جائے اور سیدھا جنت میں چلے جائے. وہ کھجور پھینکے، بولے اتنا بھی وقت کیا خراب کرنا ہے، گئے ان سے جنگ کرے، خود شہید ہو گئے. اب یہ جو حدیث میں بات آتی ہے تو ان کی باڈی کو جو ہے اٹھا لیا گیا اور اوپر غسل دے کے نیچے بھیجا گیا، کیونکہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ان کو غسل کرنا ضروری تھا تو ان کا غسل اوپر ہوا. تو یہ ایسے لوگ تھے، اتنا ایمان اور اتنا یقین تھا ان لوگوں کو کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ اپنی جان پہ کھیل جاتے تھے. میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جس سے اس دن قیامت کے دن یہ عذاب ہٹا لیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی ہے، یعنی فائدہ رحمت، پھر فائدہ پہنچایا کہ عذاب سے بچا لیا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ اصل اچیومنٹ ہے کھلا. میں لاسٹ ٹائم بھی بتا چکا ہوں کہ فلاح کا مطلب جو ہے سکسیس کا آتا، فوز کا مطلب اچیومنٹ آتا. یہ کھلا اچیومنٹ ہے. اب کوئی بولے صاحب نوبل پرائز ملا ان کو، کیا اچیومنٹ ہے؟ نوبل پرائز ملا. تو یہ اصل ایسی اچیومنٹ کھلا ہوا جو ہے سب میں. پھر فوز عظیم بھی ایک جگہ کہا گیا ہے، جنت میں جانا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو
تکلیف پہنچا ہے تو کوئی نہیں ہے اس کے سوائے جو یہ تکلیف تمہارے سے ہٹا سکے. یہ دل میں بیٹھ جانا ہے صاحب, یہ دوسروں کو نہیں پکارنے کے واسطے, یہ دل میں بیٹھ جانا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں ڈالے تو کوئی نہیں ہے اس کے سوائے جو تم سے تکلیف ہٹا سکتا ہے. اور پھر وہ یمسسکا بخیر فہو علی کل شیء قدیر, اور اگر تم کو بھلائی پہنچائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اب جس کا یہ ایمان پکا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کسی اور پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور سے مانگنے کا, کسی اور پہ بھروسہ کرنے کا, کیونکہ یہ قرآن کی آیت اس کے دل و دماغ میں بسی ہوئی رہیں گی. وہ هو القاہر فوق عبادہ, اور وہ اپنے بندوں پر جو ہے غالب ہے, آل پاورفل. قاہر کا مطلب یہ ہے اومنی پوٹنٹ جس کو بولتے ہیں, آل پاورفل, اپنے بندوں پہ پورا غلبہ رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ارے حضرت انہوں پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے, ان کو کہاں انہوں بچ جاتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر ایک کو موت آئی ہے, ہر ایک بیمار پڑا ہے ہاسپٹل میں, بڑے سے بڑے لیڈر گزر گئے, بڑے سے بڑے نبی پیغمبر نکل گئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو اٹھا لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے اپنی مخلوق پہ. وہ هو الحکیم الخبیر, اور وہ حکیم ہے. اب حکیم کے معنی بار بار آئے ہیں کہ حکیم کون ہوتا ہے؟ جو دانائی وزڈم کے بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرتا ہے, اس کے فیصلے میں استحکام ہوتا ہے, فرمنس ہوتا, وہ فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا. حکیم. خبیر کون ہوتا ہے؟ جس کو خبر ہوتی ہے. علیم, علم رکھنے والا. خبر جو ہے کوئی ایونٹ سے تعلق رکھتی, کوئی حادثہ ہونا تو خبر جنریٹ ہونا اس میں سے. علم جیسا ایٹامک سٹرکچر کا علم ہے, یہ خبر نہیں ہے, لیکن معلوم ہوا کہ کہیں ایٹامک بام ایکسپلوڈ ہوا, ایک ایونٹ ہو گیا, تو یہ خبر ہے. تو یہ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, حکیم بھی ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ, ان سے پوچھئے کہ شہادت دینے میں سب میں بڑی شے کون سی ہے؟ قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کے گواہی دینے میں کون ہے؟ شہیدم بینی و بینکم, وہ مجھ میں اور تم میں گواہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نبی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بولنے لگوایا جا رہا ہے, اور یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. اور پھر یہ کہ وہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اور یہ کہ جو ہے یہ بھی گواہی ہے کہ مجھ پہ یہ قرآن نازل وحی کی جا رہی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو چوکن نہ کروں, اور جن جن کو یہ پہنچے ان کو میں چوکن نہ کروں. دیکھیں یہاں اشارہ یہ میں پھر بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. کائے کے لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو چوکن نہ کروں, اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو چوکن نہ کروں. پھر ایک جگہ آیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ, قرآن کے ذریعے یاد دہانی کیجئے جو لوگ جو میرے وعدے سے ڈرتے ہیں, قیامت سے ڈرتے ہیں. تو مطلب وہ یہ ہوا کہ وَمَن بَلَغَ, جس کو پہنچانا ہے قرآن کے ذریعے پہنچانا. اب ہم قرآن کو چھوڑ دیے, دوسری چیزیں لے لیے. ذرا تھوڑی سی انالیسس اگر ہم کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ صرف قرآن کے ذریعے تبلیغ ہوتی تھی, اور کوئی چیز ہی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ جو ہے قرآن بھی بولنے لگے, کچھ احادیث بھی بولنے لگے, تھوڑا قرآن ڈائلیوٹ ہوا. صحابہ کا انتقال ہوا تو تابعین اپنی تقریروں میں قرآن بھی بولنے لگے, احادیث بھی بولنے لگے, صحابہ کے واقعات بھی سنانے لگے, اور ڈائلیوٹ ہوا. تابعین کا انتقال ہوا, تبع تابعین آئے, تو اب چار چیزیں آ گئی, قرآن آ گیا, حدیث آ گئی, صحابہ کے واقعات آ گئے, بزرگان دین کے واقعات آ گئے, قرآن اور یہ ہو گیا, ڈائلیوٹ ہو گیا. اب یہ نوبت ہے کہ اسلام کے عنوان پہ تقریر ہوتی جس میں قرآن کی ایک آیت کا بھی جو ہے ذکر نہیں ہوتا, ایک آیت کوٹ نہیں کرتے. اسلام کے نام پہ مضمون لکھا جا رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ایک آیت اس میں کو اپنا بس بولتے چلے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہوئیں گے؟ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجئے آپ, تو قرآن کو تو آپ ہٹا دے کے نعوذ باللہ ادھر ادھر کے لوگوں کو آپ سمجھے کہ ان کو مقام دے دینا. کون دیا ہے ان کو مقام؟ ہم لوگ دیے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ان کو مقام نہیں دیا ہے. کوئی آیت ایسی نہیں ملتی کہ فلانی کتاب کے ذریعے آپ تبلیغ کرو یا فلانے لوگوں کے خیالات کے لحاظ سے آپ تبلیغ کرو. ہم کون ہوتے چیزوں کو کم زیادہ کرنے کا؟ ہم کو تو پورے قرآن کی تبلیغ کرنا ہے, اس میں تو 2-4 آئٹمز کی تبلیغ کرنا نہیں ہے. ہم کون ہوتے اس میں سے ٹاپک سیلیکٹ کرنے والے؟
ایک صاحب میری پہچانت کے تھے، خیر میں نام نہیں لے رہا ہوں، تو ان کا انتقال ہوا، ان کے گھر پہ ان کے بچی جو ہے لا کے کتاب دی، مائی سلیکشن آف دی قرآنک ورسز. بولا ابھی ہو آر یو، یعنی قرآن میں سے مجھے جو پسند ہے. کیا کیفیت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ چننے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے کہ بھئی کوئی لیا خالی پیسوں کی بات کر رہا، کوئی لیا خالی جو ہے نمازوں کی بات کر رہا، کوئی لیا خالی پالیٹکس کی بات کر رہا. قرآن میں تمام مضامین ایک جگہ ہیں. جب آپ قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں گے تو یہ تمام مضامین، اب تک ہم کتنے مضامین پڑھ چکے ہیں؟ سائنس پڑھ چکے ہیں، ریلیجن پڑھ چکے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ چکے ہیں، ابھی آج ہی کے درس میں. تو بولے قرآن کے ذریعے جو ہے آپ ان لوگوں کو بھی پہنچائیے، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے ان تک بھی قرآن کے ذریعے پہنچانا ہے. وَأَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے، دوسرا الہ ہے، کوئی اور بھی اتھارٹی ہے، معبود ہے جس کی غلامی کی جا سکتی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا، ہم گواہی نہیں دیتے. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، الہ واحد صرف ایک ہی ہے، اور میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں. ڈکلیئر کر دیجئے، آپ بول دیجئے میں تو شرک کرنے والوں سے بری ہوں. اب پھر یہ بات آئی ہے کہ الہ کے ساتھ واحد آیا، زیادہ تر اللہ کے ساتھ احد آیا. قل هو اللہ احد. تو احد جو ہے یونیک، دی اونلی ون، انڈیویزبل، اور واحد جو ہے کلیکٹیو گروپ ہے، جیسا امت واحدہ. اب امت میں تو کئی لوگ رہیں گے لیکن ایک ہی امت. مائم واحد، قرآن کے الفاظ بول رہا ہوں. اب مائم واحد ایک ہی پانی، لیکن پانی میں بلینز آف مالیکیولز رہتے، مالیکیولز آف H2O رہتے، بلینز اینڈ بلینز ٹوگیدر. تو معلوم ہوا کہ جیسا کراؤڈ ہے، سنگولر ہے، مگر کراؤڈ میں کئی لوگ رہتے. تو الہ کے لفظ کے ساتھ واحد آیا ہے زیادہ تر، اور اللہ کے لفظ کے ساتھ احد آیا ہے. تو اب یہ واحد کیا ہے؟ اب یہ تمام اسماء الحسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کائنات کی حکومت چلانے کے لیے ایک وقت میں یہ تمام اسماء الحسنہ کام کر رہے ہیں. کہیں قہار ہیں، کہیں جبار ہیں، کہیں کریم ہے، کہیں غفور ہے، کہیں رحیم ہے. پورے اسماء ایک وقت میں کام کر رہے ہیں. یہ ہے الہ واحد، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور میں جو ہے شرک کرنے والوں سے جو ہے بالکل بری ہوں. جو چیز یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہیں میں اس سے بری ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ لوگوں کو جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر مانے کیوں نہیں؟ مانے اس لیے نہیں کہ ضد تھی ان کی. دیکھیں یہودیوں کا ایک گروپ جا کے مدینہ منورہ میں اس انتظار میں سیٹل ہوا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، مگر جب آخری نبی آ گئے تو پہچان لیے وہ بچوں کی. مانے اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے نبی ہوا، آخر یہ بنی اسماعیل سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاندانی فخر کی بات تھی. تو مانے نہیں ان لوگ. اب یہاں بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیٹوں کی طرح، بچوں کی طرح پہچاننے کے بعد جو ہے نہیں مانے. تو ان کیا وجہ تھی ماننے کی؟ ان کی ضد یہی تھی کہ ہمارے چوائس کا نبی ہو. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی کیا تم میری رحمت تم ڈسٹریبیوٹ کرنے بیٹھے ہو؟ میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا یا تم ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ میں تو یہ ان کی ضد تھی. اور الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں وہی لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، اور کون ہے اس سے زیادہ نا انصافی کرنے والا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بہتان لگاتا ہے اور اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اب آیتوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دیکھیے آیت کی بات آ گئی ہے. بھئی یہ دن اور رات کی ہیر پھیر یہ بھی آیت ہے، معجزہ بھی آیت ہے، قرآن کا جملہ بھی آیت ہے. جھٹلانا تو قرآن کی آیت کو بھی جھٹلانا، قدرت کو بھی جھٹلانا، معجزوں کو بھی جھٹلانا، جیسا فرعون کی قوم نے جھٹلایا تھا، یہ جھٹلاتے ہیں. اب یہاں یہ بات ہے کذب کا مطلب، اس سے پہلے میں بات بتا چکا ہوں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ والذین کفروا وکذبوا آیا ہے. اگر آپ ایکویشن بنائیں تو الذین آمنوا کو اپوزٹ الذین کفروا،
اور وہ عمل الصالحاتی کا اپوزٹ وکذبوا بآیاتنا، یعنی عمل نہیں کرنا. پھر اس کے بعد میں ارایت الذی یکذب بالدین، وہ بھی بات آگے. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو یہ عمل نہیں کرتے؟ تو مطلب کذب میں عمل نہیں کرنے کی بھی بات آئی. سورہ منافقون میں بات آئی کہ کہا گیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے دل میں مانے ہی نہیں ہے، منہ سے بول رہے ہیں ایسا. تو کذب کا مطلب دل سے بھی نہیں ماننا، عمل بھی نہیں کرنا. تو اب ہمارا ذہن شیطان جو ہے دوسروں پہ ڈال دیتا. ہم تو مانتے، ارے مانتے تو پھر عمل کرتے تھے نا. اگر ہم مانتے اللہ تعالیٰ کو تو عمل کرتے تھے. عمل کرتے تو یہ حشر نہیں ہوتا تھا جو عراق اور افغانستان اور فلسطین وغیرہ میں جو بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہوتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے. جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں. مومنین کی نجات کرنا میرا ذمہ ہے، مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مومنین کے ڈیفینیشنز میں نہیں آ رہے، اسی لیے ایسی ذلت اور بے عزتی ساری دنیا میں جو ہے جھیلنا پڑ رہا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک وہ جو ہے ناانصافی کرنے والوں کو کامیابی نہیں دیتا. اب یہ ناانصافی کرنے والے حد سے گزرنے والے فاسقین ہیں، مفسدین ہیں جو ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں دنیا میں، کافرین ہیں. یہ تمام لوگوں کے لیے ظالمین، یہ ایک دوسرے ورڈز جو ہے انٹرچینج ہوئے ہیں انکار کرنے والے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ایک دن ہم ان کو جمع کریں گے، پھر یہ وہ جو لوگ جو شرک کرتے تھے ان سے پوچھیں گے کہ وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ملاتے تھے اور جن پہ تم کو زام تھا، دعویٰ تھا کہ وہ لوگ بچائے لیں گے، وہ کہاں ہیں؟ بے قیامت کے دن لائیے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول دیا، ذات میں ملا دیا. اپنے باسز کو سمجھے کہ ہمارا پروموشن، فیوچر وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. کلب کے ممبرشپ کو سمجھے کہ بھئی یہاں جائیں گے تو جو ہے ہمارا سرکل بنے گا اور جو ہے ہمارے کام نکل جائیں گے. یہ سب شرک کے آئٹمز ہیں. آج کل کے شرک یہ ہے. بت پرستی تو آرڈنری شرک ہو گیا. اب بت پرستی معمولی شرک ہے. اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، دل بولا نماز پڑھ رہے، نہیں دل بولا نہیں پڑھ رہے، شرک ہے. انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ، قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر خواہشوں کو الہ بنا رکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ اپنی خواہشوں کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقام دینا چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کا قیامت میں سوال ہوگا کہ لاؤ ان لوگوں کو، تم جو میرے ساتھ تم ملایا کرتے تھے ان کو لاؤ سامنے. کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکون. اور پھر اس وقت ان کو یعنی یہ ٹیمپٹیشن ہوگا، یہ لالچ ہوگی یہ بات بولنے کی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم شرک نہیں کرتے تھے. اب جھوٹ کی بھی لمٹ ہے. جیسا یہاں جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہاں قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی یہاں واو جو ہے قسمیہ واو ہے، واللہ ربنا، یعنی اللہ کی قسم جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم مشرکین میں سے نہیں تھے. ایسی جھوٹ بولیں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گمراہ ہو جائیں گے، کھو جائیں گے یہ جو کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے. کہہ رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بھئی وہ حق ہی نہیں ہے. آپ نام دے لیے ہیں، آپ نام دے لیے ہیں. کوئی بھی اب وہ جو نام تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو قیامت میں کہاں سے لے کے آئیں گے آپ اس کو؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے. تو جو کچھ یہ جھوٹ گڑتے تھے وہ قیامت میں جو ہے غائب ہو جائے گا ان سے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض لوگ ہیں جو آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ قرآن سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے. دیکھیے سیدھی سی سائیکالوجی کی بات ہے، ریسیپشن اینڈ ریسپانس. اس کئی جگہ میں بول چکا ہوں کہ بھئی ایک صاحب وہاں سے بنڈا پھینک رہے ہیں، آنکھوں سے سگنل گیا دماغ کو کہ بنڈا آ رہا، آپ فوراً برین سے آرڈر آیا دونوں ہاتھوں سے منہ کو بچاؤ. ایک صاحب وہاں سے لڈو پھینک رہے ہیں،
تو برین کو سگنل گیا, برین پہچان لیا, بولے لڈو ہے ہاتھ پھیلاؤ, ریسپشن ریسپانس. تو قرآن ریسپشن ہے, سنت رسول ریسپانس ہے. ان کی ٹریجڈی ہے. دیکھو آپ قرآن سنیں گے, ریسیو کریں گے, اندر جائیں گا تو جو چیز باہر نکلے گی وہ سنت رسول ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں یہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ریسپشن سیل کر دیا. دیکھتے نہیں, سنتے نہیں, کان میں بھاری پن ہے, بات اندر جاتی نہیں. آپ بول رہے ہیں, ان کا دماغ کہاں کی اور ہے. آپ بات کو سمجھیے, جیسا کلاس روم میں بیٹھے ہیں, فزکس کی کلاس ہو رہی ہے, ایک ایک موومنٹ آپ کو سمجھنا ہے. ذرا گیپ آیا تو آپ کا دماغ کدھر کا کدھر نکل جاتا, وہ پوائنٹ مس کر دیتے آپ. تو جو اچھے اسٹوڈنٹس رہتے وہ پورے کانسنٹریشن سے سنتے. اب فرض کیجئے کہ کانوں میں بہرا پن ہے, سنے ہی نہیں آ رہا, عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, اندر اتر ہی نہیں رہا ہے قرآن, تو اس لیے جو ہے سمجھ نہیں سکتے. تو ظاہر عمل کیا کریں گے, وہیں یرو کل آیت لا یؤمنون بها, اور ان کو تمام نشانیاں بھی دکھائیں تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول, اور یہاں تک کہ یہ کریں گے کہ یہ آپ کے پاس آ کے جھگڑا کریں گے آپ سے. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں, پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب ہمارے بھی بعض لوگ بول دیتے, بھئی وہی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے قصے, عیسیٰ علیہ السلام کے قصے. دیکھیے قرآن میں سمجھانے کے 3 طریقے اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کیے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پیغمبر اور نبی ہیں ان کے واقعات سنائیں. اب آپ کو ایک اس میں انسٹرکشن ملا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم نہیں مانی, تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو ڈبا دیا. میسج کیا ملا, اللہ تعالیٰ کے میسج کو مان لو, قرآن کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو. یہ ایک طریقہ. ایک طریقہ حکم دے دیے, اقیموا الصلاۃ تو آتوا الزکات, حکم دیے نماز قائم کرو, زکات. ایک طریقہ یہ کہ سوال کرے, ارایت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے نہیں دیکھا تو دین کو جھٹلاتا ہے, یہ یتیم کو دھکے مارتا ہے, غریب کو کھانے کی نہیں کھلاتا, اور جو ہے نماز دکھاوے کی پڑھتا ہے, اور چھوٹے برتنے کی چیزیں بھی جو نہیں دیتا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم یتیم کو نہیں دھتکارنا, غریب کو کھانا کھلانا, اور پھر جو ہے نماز دکھاوے کی نہیں پڑھنا, دل سے پڑھنا, اور اگر لوگ جو ہے کوئی چیز ہمارے سے مدد مانگے تو ہم ان کی مدد کرنا. تو سوال کے ذریعے جواب الیسٹ ہو گیا. اب یہ واقعات پڑھ کے پیغمبروں کے نعوذ باللہ یہ لوگ بولنے لگے اساطیر الاولین. ہمارے لوگ بھی بولتے کیا ہے بھی وہی نبیوں پیغمبروں میں کتنے وقت سننا حضرت بولے, اتنے وقت سنے بعد بھی ذہن میں نہیں بیٹھ رہا نا, یہی معاملہ ہے, کانوں پہ بہرا پن ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, یعنی یہ لوگ دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں, اور خود بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے ڈبل ان کی جو ہے غلطی ہے, خود بھی روکتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں, خود بھی دور ہو جاتے ہیں. اس طریقے کی غلطی کرتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے, کانشیس نہیں ہے. بھئی کوئی صاحب بول رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں سے لاریوں کا جلوس آ رہا, بڑا تیز آ رہا, مت جائیے آپ. آپ بولے آج تک نہیں دیکھا میں یہ روڈ پہ لاریوں کا جلوس, کیا ہے وہ. آپ شعور ہی نہیں رکھ رہے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, دھن بول کے جو ہے لاری سے آپ کو جو ہے ٹکر ہوگی. تو اس طریقے سے یہ شعور ہی نہیں رکھ رہے کہ ان کو قیامت میں سزا ہوگی. یہ جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں قرآن کو نہیں سن کے, قرآن پہ عمل نہیں کر کے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آگ پہ کھڑا کیے جائیں گے, یعنی دوزخ پہ اطراف کھڑا کیے جائیں گے, تو جب اس وقت کہیں گے کہ یا لیتنا, افسوس ہم پر, کاش ہم کو واپس لوٹا دیا جاتا, تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو, یعنی جو ہمارا رب ہے, ہمارا پالنے والا ہے, اس کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے, اور نکونا من المومنین, اور ہم مومنین میں سے ہوں گے. اب جب عذاب دیکھ لیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش ہم کو لوٹا دیا جائے. دیکھیے اب یہاں ہوتا, رزلٹ نکلتا, کئی بچے پاس ہوتے, تھوڑے بچے فیل ہو جاتے. اب یہاں ایک چیز ہے, پیرنٹس گئے پرنسپل سے ملے, چلو ری ایگزام کر دیے, بھائی چلو سپٹمبر میں ری ایگزام ہے. وہاں ری ایگزام نہیں ہے, یہاں ایک ہی ایگزام ہے. تو یہاں جو ری ایگزام کی عادت ہے, وہاں بھی جا کے بولیں گے کہ یا اللہ ری ایگزام دے. عادت ہے نا دنیا میں ری ایگزام ہونے کی, ایک موقع اور دے دی, نہیں ہو گیا ختم قصہ, یہاں ایک ہی موقع ہے,
نو ری ایگزام. تو جو ہے اس طریقے سے پچھتائیں گے اور بولیں گے کہ ہم جو ہے برابر مومنین میں ہوں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلے جو چیزیں چھپاتے تھے، کفر، نفاق، گناہ، وہ جو ہے ان پہ ظاہر ہو جائیں گی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور اگر ان کو پلٹایا بھی جایا، واپس بھی بھیجا گیا، تو وہی چیز کے ہر طرف پلٹ جائیں گے اور یہ جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھی بھیجا جائے گا تو پھر وہی حرکتیں کریں گے جو پہلی زندگی میں کریں، اور یہ جھوٹے ہیں. ایسا جھوٹے جو وعدہ کر رہے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم موت کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، ہماری دنیا کی مثال لے لیجئے. جو بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ایگزام ہونے والا ہے اور اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے، اس پہ جو یقین ہوتا ہے انہیں محنت کرتا پاس ہونے کے واسطے. تو میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے عثمانیہ یونیورسٹی یہ اناؤنس کری کہ یہ سال BA BSc MA MSc وغیرہ کے ایگزامز ہوں گے مگر رزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے. ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو جا کے امتحان دیں گے؟ بولیں گے نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تو پھر امتحان کا ہے کا. تو معلوم ہوا کہ نتیجے پہ یقین کی وجہ سے بچہ محنت کر کے پاس ہوتا. تو قیامت پہ اگر یقین ہے ہم کو تو ہم محنت کریں گے، قیامت پہ یقین نہیں ہے تو محنت کہاں سے کریں گے؟ تو یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، مرتے ہیں جیتے ہیں، ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، موت کے بعد ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اور کاش آپ دیکھتے اس وقت جب یہ اپنے پالنے والے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیے جاتے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم جھٹلاتے تھے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، تم جھٹلاتے تھے، اب تم ہمارے سامنے زندہ کھڑے ہوئے ہو مرنے کے بعد، کیا یہ حق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا. کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پالنے والے مالک کی قسم کہ یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم انکار کرنے کی وجہ سے، ہم کو نہیں ماننے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چلو. تو اب اس پہ ہم کو یقین آنا ہے. اللہ تعالی ہم کو، ہمارے متعلقین کو اس کفر سے بچا لے، ایمان پہ کھڑا کر دے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو انکار کرے وہ بالکل نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جو انکار کیے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة. یہاں تک کہ جب ان پہ گھڑی قیامت کی ایک دم آ جائے. اب چلیے یہاں پھر سائنس پہ واپس آئیے. بغتتن کے کیا معنی ہے؟ ہاؤ ڈز اے سائنٹسٹ ایکسپلین بغتتن؟ بختہ. تو یہاں یعنی سڈنلی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سڈنلی، فوراً آئے گی. کتنا فوراً آئے گی؟ تو سائنٹسٹ کیلکولیٹ کرے ہیں کہ یہ جو دنیا کولیپس ہوگی اب ایکسپینڈ ہو رہی ہے. دیکھیے کرکٹ بال آپ پھینکے چلے جا رہا، اس کا مومنٹم ختم ہونے کے بعد گر جاتا. اسی طریقے سے جو دھماکہ ہوا، یہ انرجی جو اللہ تعالیٰ نے یہ دھماکہ دیا، کن 15 بلین ایئر سے پھیلتے چلے جا رہی ہے. ایک بیلون ہے، اس پہ دھبے ہیں، آپ پھونکتے چلے جا رہے ہیں، بیلون پھٹتے، اس کی جو میکزیمم کیپیسٹی آتی تو بیلون پھٹ کے رول ہو جاتا اپنے طرف. اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. تو یہ کتنی دیر میں ہوگا؟ تو سائنٹسٹ کیلکولیٹ کرے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 zeros آف اے سیکنڈ. اب جو سمجھتے ہیں 10 to the power of -43 آف اے سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ کا 1/10 ایک زیرو آیا، ایک سیکنڈ کا 1/100 2 زیروز آئے، ایک سیکنڈ کا 1/1000 3 زیروز آئے. ایک سیکنڈ کا ایک کے بازو 43 zeros آف اے سیکنڈ بیان بھی نہیں کر سکتے. کلمح البصر قرآن میں اس کا ذکر آیا، جیسے کہ پلک جھپکنا او اقرب، یا اس سے بھی زیادہ تیز. تو یہ بات آ رہی ہے، سائنٹیفک پروف بھی اس کا مل گیا ہے کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا ایسا. تو یہ اس کا یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت ایک دم آ جائے، قالوا یا حسرتنا ما علی فرطنا فیہا. تو یہ کہیں گے کہ ہم پر حسرت ہے اور افسوس ہے کہ ہم نے جو ہے اس معاملے میں بڑی لاپرواہی، نیگلیجنس برتی. یعنی قیامت دیکھنے کے بعد، موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد، توبہ کے دروازے بند ہونے کے بعد پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب یہی موقع ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر لینے کا.
ورنہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے تمام گناہوں کے بوجھ اپنے پیٹوں پہ اٹھائے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کیا یہ جو بوجھ اٹھائیں گے وہ برا نہیں ہے؟ یہ جو گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے قیامت میں، نہیں معلوم کیسا بوجھ ہوگا، کیا کیا سزائیں ہوں گی. بولے جلایا جائے گا، چمڑی جل جائے گی، پھر دوسری چمڑی ڈالی جائے گی. ایک اسکن اسپیشلسٹ سے پوچھا گیا، عالم رابطہ اسلامی کا ایک ونگ تھا ایک زمانے میں، سائنٹیفک سائنس ان قرآن اینڈ سننا، تو وہ ڈاکٹر عبد المجید زندانی رائل فیملی کے تھے سعودی عربیہ کے، تو وہ پورا ٹیپ تیار کرے تھے 3 گھنٹے کا، اللہ کے فضل سے ہم لوگ دیکھے ہوئے تھے اس کو. تو اس میں ایک سوال تھا، ایک اسکن اسپیشلسٹ کو بلا کے پوچھے کہ صاحب قرآن میں ایک بات آئی ہے کہ جیسے جیسے چمڑی بدل جلے گی دوسری چمڑی ڈالے جائے گی، آپ اسکن اسپیشلسٹ کی حیثیت سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تو بولے برننگ کا جو پین ہوتا جلنے کا وہ صرف چمڑے پہ رہتا، دوسری تکلیف الگ ہوتی وہ زخم کی، جلنے کی جو تکلیف ہوتی صرف اسکن پہ ہوتی. تو ہو سکتا کہ غیر مسلم ہے وہ بول رہا کہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے دوسری چمڑی ڈالی جائے گی. تو اللہ محفوظ رکھے ہم کو، ہمارے متعلقین کو. یہ بڑا برا وزن ہوگا جو اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، پاس ٹائم. یہ کس کے لیے؟ جو دین پہ بلیو نہیں کرتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، جو رسولوں کو نہیں مانتے، قیامت کے بعد اٹھنے حساب کتاب کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو کھیل تماشا ہے. اب بھی چل رہا فتح میدان میں کھیل تماشا ہے ان کے لیے. ہمارے پاس سیریسنس ہے. دیکھیے سیریسنس ایسا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جب جنت میں مومن ڈالے جائیں گے تو ان کو کسی چیز کی کوفت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کے ذکر سے خالی گزرے ہیں، کہ کاش ہم یہ لمحے کریں. اور ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے کچھ لمحے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ لمحے ہیں. کبھی کبھی یاد آ گئے اللہ یاد آ گیا، نعم الرسول. یہ ہماری حالت ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو کھیل تماشا ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت کا جو ہے آخرت بہترین ہے. تو اب صحابہ کا مزاج ہوتا تھا، ایسی کوئی خوشخبری کی آیت آتی تو فوراً سمجھتے، کانسنٹریٹ کرتے کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے متقی ہونا ہے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ تو قرآن سے پورا ڈیفینیشن اگر ہم نکالے تو متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ کے نیک عمل کرتا ہے. اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. ایسا ہی نہیں کہ اللہ سے ڈر کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا، کیا ہے بولے تو نہیں صاحب وہ متقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمل نہیں چھوڑتا ہوں. تو یہ لوگوں کو جو ہے آخرت کا گھر بڑا بہترین ہوگا. اور پھر افلا تاخلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں بات کو؟ بھئی یہ دنیا امتحان ہے، یہ کھیل تماشے کے واسطے نہیں ہے، ایک سیریس چیز. اب ایگزامینیشن ہال میں جا کے پورے بچے ٹیبل ملا لے کے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں. لوگ بولے کہ دیوانے ہو گئے. تو ویسی جو سمجھدار لوگ ہیں ہم کو دیکھ کے بول رہے ہوں گے دیوانے ہو گئے، ایگزامینیشن ہال میں ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں. بیل بج گئی، پیپر ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، ٹیبل ملا کے ٹیبل فنگر بلیٹ کھیل رہے ہیں. ہمارا وہی حشر ہے اس وقت دنیا میں. ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، کوئی دیکھ کے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ امتحان سے گزر رہے ہیں. یہی سمجھتے کہ بھئی مسلم کیا میرجز ہوتے صاحب ان کے، کیا دیکھنے کا. ایک کرسچن ہمارے نیبر تھے تو کچھ میں دعوت دینے گیا تھا تو بولے آئی ڈیفینیٹلی اٹینڈ. مسلم میرجز واٹ گلیمر دیر از، اسپیشلی گرلز ہاؤ دے آر ڈریسڈ. بولے تو ان کو کھیل تماشا بنانے کے بجائے ہم کھیل تماشا بنائیں. کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ یہ امتحان دے رہے ہیں ہم لوگ، امتحان کے ہال میں ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کو غم ہوتا ہے. یہ کافر، ہم کو غصہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ یہ میری قوم یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ دوزخ میں جائے گی. تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں پہ آپ کو غصہ آتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ظالمین ہے، جو ناانصاف ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں. دیکھیے کذب ایسی جھٹلانا، یجحدون وہ جانتے بوجھتے جھٹلانا. They know it, still they don't accept.
بات سمجھیے، ایک یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ جھٹلا دیا. بھئی کوئی بولے چار مینار گر گیا، حقیقت میں گر گیا سمجھیے آپ کو علم ہی، آپ بولے ایسا کیسا گرتا، بولے بغیر علم کیا آپ بولے، آپ دیکھ کے آئے ہیں گر گیا، پھر بھی بول رہے نہیں کیسا گر سکتا. تو یہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ ان کی جرأت ہوتی ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. اب تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا آپ سے پہلے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے جھٹلانے پہ جو ہے صبر کیا، اور جو تکلیف ان کو پہنچی اس پہ بھی جو ہے صبر کیا. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آ گئی. بات صاف ہو گئی. جب آپ اللہ کی راہ میں کام کریں گے، کسی کے لیے بھی بات ہوتی ہے، نبیوں کے لیے نہیں، جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں آپ کام کریں گے تو تکالیف ہوں گی، تکالیف جب ہوں گی تو صبر کرنا پڑے گا. آپ صبر جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. قانون ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے کام میں لگنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنے پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یہ قانون نکلتا ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. مدد آئے گی بس فنش. جیسا دوسرے رسولوں کو مدد آئی ہے ویسے آپ کو بھی مدد آئے گی. لَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ، اور اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کی خبریں آپ کو آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان کی مدد کی تھی. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا، ان کی قوم کو غرق کر دیا. صالح علیہ السلام کی قوم کو لوگوں نے جھٹلایا، ایک چیخ تھی جو پورے لوگ ختم ہو گئے. ہود علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا تو 8 دن 7 دن جو ہے آندھی طوفان چلتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو پوری قوم کی قوم فرعون کے ساتھ جو ہے دریائے نیل میں غرق کر دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جھٹلایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو ہے نبیوں سے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا کے رہ گئے. بھئی آپ کسی کمپنی میں سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں سمجھیے آپ، تو کمپنی کو معلوم ہوا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو جو اچھی کمپنی ہوتی ہے اپنے امپلائی کو بچانے کی کوشش کرتی. تو رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج کے انجان ہو جائیں گے تو برابر مدد آئے گی. اور آپ کو پہلے کے رسولوں کی خبر آ چکی ہے. وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِيرَازُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْخًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَاتِي، اور اگر آپ کو ان کا انجان ہونا سمجھیے کہ بڑا سخت معلوم ہوتا ہے. بھئی اب ہم یہاں اناؤنس کر رہے ہیں کہ درس قرآن ہوگا، کوئی بھی نہیں آئے، اب تکلیف ہوئیں گی نہیں ہوں گی. بھئی انسان ہونے کی حیثیت سے جتنے زیادہ لوگ آتے اتنی زیادہ خوشی ہوتی. انسان ہے. مناظر ہے ہمارے منظور نعمانی صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ٹرین میں وہ جا رہے تھے، کوئی صاحب ان کی کتاب نماز کی پڑھ رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو بولے مجھے بڑی خوشی ہوئی، میری کتاب پڑھ رہا. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی نہیں خوشی ہوگی کہ میری کتاب پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی. تو یہ انسانی وہ ہے. تو اب یہ جب لوگ انجان ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ کو سخت معلوم ہو رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ اتنا تڑپ رہے ہیں نا، آپ زمین میں ایک سرنگ کیجئے، ایک نشانی لے کے آئیے. آسمان کو سیڑھی لگا کے جائیے، ایک نشانی لے کے آئیے، معجزہ لے کے آئیے. اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو معلوم ہوا معجزوں سے ایمان نہیں لاتے. معجزہ تو حجت ہے. حجت ہے کہ معجزے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے، لہٰذا تم کو ڈبا دیا گیا. معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. تو یہ جو ہے معجزوں سے، لاجک سے اگر ایسا رہتا تو بڑے بڑے سائنسداں تمام ایمان لا لیتے تھے. کوئی بھی نہیں، وہ ویسا نہیں ہوتا. تو پھر کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان تمام کو جو ہے ہدایت پہ جمع کر دیتا. تو آپ جاہلوں میں سے مت ہو جائیں. یُضِلُّ مَن یشاء یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. آپ مت سمجھیے کہ آپ کا ذمہ ہے. انما علیکم البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام. آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جن کو چاہتے ہیں ان کو جو ہے ہم ہدایت دیتے ہیں. ٹوٹل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے.
تو آپ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت پہ جنت کے راستے پہ کھڑا کر دیتے تھے. تو آپ جو ہے اس پہ غم مت کیجئے اور جاہلوں میں سے مت ہو جائیے, لا علم لوگوں میں سے مت ہو جائیے. ایسی حرکت مت کیجئے جیسا قرآن سے واقف ہی نہیں ہے, آپ معلوم ہے اللہ تعالیٰ, تو آپ ایسا مت کیجئے. انما یستجیب الذین یسمعون, وہی لوگ جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں. اب ان لوگوں کے تو کانوں میں اللہ تعالیٰ بہرا پن ڈال دیے, سن ہی نہیں سکتے. تو وہی لوگ جواب دیتے ہیں جو سنتے ہیں. سننے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں انگلش میں بھی دو الفاظ ہیں, ہیئر اینڈ لسن. ہیئر سننا, لسن یعنی مان لینا, میری بات سنو آپ جاؤ, مطلب یہ ہے کہ میری بات مان لو آپ. تو یہ وہی لوگ جو ہے جواب دیں گے آپ کا, ایمان لائیں گے قرآن پہ اور آپ پہ, جو سنتے ہیں. والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون, اور جو لوگ مر گئے ہیں ان کو بے شک اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تمام لوگوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا. کہیں نہیں جاتے, ایک ہی دروازہ ہے, یہیں سے جانا ہے. موت تو سب کو آنا ہے, سب کو اٹھنا ہے قیامت سے پہلے, اور یہ سب ہونا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی, کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا. اب جیسا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ہے, آپ کا معجزہ کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ میرا معجزہ قرآن ہے. اب شق القمر کو لوگ اس لیے وہ بھی کرتے, اس کیٹیگری میں نہیں لاتے کہ وہ کوئی تقاضے پہ یعنی بتاتے کہ جو ہے حجت کی خاطر نہیں, بلکہ ریکویسٹ ہوا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, تو جو انشاءاللہ سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا آپ کی نبوت کے ثبوت میں. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات ولکن اکثرهم لا یعلمون, ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ معجزے نازل کریں, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان کو علم ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں معجزہ نازل کر سکتے ہیں. دیکھیں جب صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکلی پہاڑ سے اور جب ہی بچہ دی, معجزہ ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزے دیے, جب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزے دیے, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کو معجزے دیے, پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دینے میں کیا پرابلم تھا؟ بولے نہیں. اب انسانیت اس لیول پہ پہنچ گئی کہ اس کے ایجوکیشنل اور انٹلیکچوئل لیول پہ ایمان لاؤ. دس از دا فائنل لیجسلیشن. یہ قرآن خود میرا معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن میرا معجزہ ہے. تو آپ پڑھیں تو سمجھ میں آتا کہ 1450 برس پہلے, ابھی آپ اتنے سائنٹیفک فیکٹ سنیں, یہ تمام قرآن میں موجود ہے. زمین اور آسمان ایک جگہ تھا, ایک جگہ تھی, ہم نے اس کو ایکسپینڈنگ یونیورس, بگ بینگ تھیوری. ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسا لکھنے کا کاغذ, دا بگ کرنچ, ہر چیز آپ لے لیجئے. وقت جو ہے سنانے بیٹھے تو بہت وقت نکل جائے گا. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات ولکن اکثرهم لا یعلمون, ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ معجزہ نازل کر سکتا ہے, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اب یہاں ایک بڑی اہم آیت آئی ہے, اس کو تو بہت زیادہ ڈیل کرنا تھا, لیکن کیونکہ جنرل بات پہ ہم کو رکنا ہے. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, اور زمین پہ کوئی جاندار نہیں. اب زمین کا مطلب سمندر بھی آ گیا, کیونکہ سمندر زمین پہ ہی ہے. تو زمین پہ کوئی جاندار نہیں, نہ ہی کوئی پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے, لیکن وہ امتیں ہیں تمہاری طرح. امم امثالکم, تمہاری طرح امتیں ہیں. اب سائنٹیفک لینگویج میں ہماری جو امت ہے انسانوں کی, اس کو سپیشیز بولتے ہیں. ہماری ہیومن سپیشیز ہے ہماری. تو اب یہاں ایک بڑا زبردست اشارہ ہے, میں بعض بایولوجسٹ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, بھئی اس پہ غور کیجئے, بڑی زبردست آیت ہے. تھیوری آف ایوولوشن کو ڈسکارڈ کر دینا. اب یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہماری جیسی امت تھی, ہر جاندار کی امت ویسی تھی. ہماری امت کیسا شروع ہوئی؟ پہلے ہمارے پہلے باپ اور ماں بنے, آدم علیہ السلام, بی بی ہوا, اس کے بعد میں ملٹیپلائی ہوئے. تو ہو سکتا کہ ہر جاندار کا پہلے پیرنٹ یا پیرنٹس بنے. بھائی ایک گھاس اگائے اللہ تعالیٰ, اس سے پھیلی گھاس. ایک بکرا اور بکری بنائے, اس سے بکرا بکریاں پھیلے. ایک شیر اور شیرنی بنائے, اس سے شیر اور شیرنی.
اب یہ جہاں جہاں ضرورت پڑتے گئی، پوری بایولوجیکل ہسٹری آپ دیکھیں تو پہلے غذا آئی، پھر کھانے والے آئے. ہمارے دعوتوں کے ایسا نہیں، کھانے والے آ گئے کھانا نہیں پکا، ایسا نہیں ہوا نیچر. گھاس آئی، بکریاں موجود تھے کھانے، بکریاں آئے، اس کے بعد بکریاں آنے کے بعد شیر آیا. پورا بایولوجیکل ہسٹری میں فرسٹ دا فوڈ دین دا اینیملز ہو ویئر ٹو ایٹ دیٹ فوڈ. اب یہ سمجھ میں آتا کہ ہماری ویسی اگر اسپیشیز ہیں یہ، تو یہاں یہ ہوا کہ فرسٹ پیرنٹس بنائے، ان سے ملٹیپلائی کرے، جیسا جیسا ضرورت رہی ان کو زندہ رکھے. جب ضرورت ختم ہو گئی ایکسٹینڈ کر دیے، جب ضرورت ختم ہو گئی بری کر دیے، باری بھی ہیں آپ ایکسٹینڈ کر دیے. اب جیسا ہم یہاں مسجد بن رہی تھی، اجتماع جب بھی چل رہا تھا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، تو یہاں پورے کھمبے لگے ہوئے تھے ایک پورشن پہ. تو اب یہ مسجد کو استعمال کرنے کے لیے وہ کھمبے نکالنا ضروری تھا. مسجد کے کنسٹرکشن میں کھمبے ضروری تھے، مگر استعمال سے پہلے جو ہے کھمبے نکالنا ضروری. یہ ہے بری کرنا، یہ باری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو بایولوجیکل ہسٹری میں بعض چیزوں کی ضرورت پڑی اور بعض چیزوں کی اب ضرورت ختم ہو گئی. ڈائنوسارس کی ضرورت ختم ہو گئی، ایکسٹنکٹ ہو گیا، نکال دیے ان کو. تو اب یہاں اب یہ جو اسپیشیز کی جو بات آتی ہے، تو یہ ایک انفارمیشن یہ ہے کہ اس وقت 20 ملین اسپیشیز ہیں اور 99% آف دی اسپیشیز آر ایکسٹنکٹ، ختم ہو گئے. کیا کرتے؟ سر مار لینا طبیعت چاہتی ہے. ابھی آسمان اور زمین کا سنے، اب یہ جانداروں کا سن رہے ہیں. 99% اسپیشیز جاندار چیزیں ختم ہونے کے بعد 1% اسپیشیز جو ہے 20 ملین ہے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اینیمل پلانٹ ڈسکوری چینل وغیرہ دیکھیے، نیشنل جیوگرافی، یہ چینلز دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں ایک ہم کو ایوولوشن کی سبسٹیٹیوٹ ایک تھیوری ملتی ہے، قرآن سے ایک بات ملتی ہے جس کو تحقیق کی ضرورت ہے، کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا جیسا ضرورت پڑی ایک ایک جوڑا بنایا اور جیسا جیسا ضرورت پڑی ان کو ایکسٹینڈ کر دیا. اب ایوولوشن میں بہت گیپس ہیں، جس کے ان ایکسپلینڈ گیپس ہیں، اور پھر ایوولوشن کی تھیوری خدا کو نہیں مانتی. یہ تو قرآن کی آیت پہ بیسڈ ہے. تو دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑے ان پہ اور پھر آگے بات کرے. وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی. یعنی مطلب یہاں ایک مجھے جو سمجھ میں آتا کہ ہر جانور کی غذا نہیں چھوڑے ہم. پہلے غذا بھیجے، پھر جانور بھیجے، غذا بھیجے، جانور بھیجے، اس طریقے سے فائنلی انسان آیا. اور انسان یہ تمام جانداروں کے بغیر نہیں رہ سکتا. ابھی سمجھا نہیں ہے وہ کیوں نہیں رہ سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں، جرمز ہیں، اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں، دہی بھی بناتے کھاتے بھی، سب چیزیں ہوتے. تو بھئی یہ زندگی چلانے، مارنے، بیمار ڈالنے، ڈاکٹروں کو پالنے، ہر طریقے کے لیے تمام چیزوں کی ضرورت ہے. تو کسی چیز کو جو ہے ہم نے نیگلیکٹ نہیں کیا. وہ جو لوح محفوظ ہیں، ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنے پالنے والے مالک کے تمام لوگ جب تمام چیزیں جمع کی جائے گی. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی ظلمات، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، معجزوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیرے میں ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ، دیکھیں بات آ گئی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. وہ من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. اپنے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے، اگر میں آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. میں کیوں اس پہ فخر کروں، گناہگار بنوں؟ سلب کر لے سکتے ہیں، ابھی اسی مومنٹ سلب کر لے سکتے ہیں، ہدایت سلب کر لے سکتے، گمراہی میں ڈال دے سکتے، بھٹکنے میں ڈال دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ بات آ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو راہ دکھا دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے راہ نہیں دکھاتا، صراط المستقیم پہ نہیں ڈالتا. قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ اور آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا پھر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا تم اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو پکارو گے؟ کس کو پکاریں گے آپ؟ دیکھیے، ایک سونامی میں کسی کو پکار نہیں سکے آپ، تو پوری کائنات ختم ہوگی تو کس کو پکاریں گے؟ کچھ نہیں پکار سکتے.
تو کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اللہ کو چھوڑ کے کس کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ تم اسی کو پکاریں گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور اگر وہ چاہے تو جو تکلیف ہے جس چیز کے لیے تم پکار رہے ہو اس کو وہ ہٹا دے سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو ہٹا سکتا، دوسرا کوئی نہیں ہٹا سکتا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جو تم جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ملاتے تھے اس کو تم بھول جاؤ گے. دیکھیے ایک بات ہے، جیسا جہاز کی مثال دی گئی ہے اسی طریقے سے ایروپلینز کے آج کل سب کو ایکسپیرینس ہے کافی لوگوں کو. اللہ نہ کرے کبھی فلائٹ میں ہیں آپ اور معلوم ہوا کہ جو ہے فورس لینڈنگ کرنا ہے یا کچھ ایسا ہے، تو آپ کس کو پکارتے؟ پائلٹ کو پکارتے، ایئر ہوسٹس کو پکارتے، گھر والوں کو پکارتے، اللہ کو پکارتے. کوئی غیر مسلم میرے کلیگ پوچھے تھے کہ صاحب ہمارے پاس تو چیزیں ہوتی ہیں، ہم سامنے جا کے جو ہے عبادت کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کے مسجد میں کچھ بھی نہیں رہتا، آپ کا گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کا خدا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے یہ آیتیں یاد آ گئی. میں بولا دیکھیے ایک مثال دی گئی ہے قرآن میں کہ تم سمندر میں ہو اور ایک دم طوفان آتا ہو اور تم سمجھ جاتے ہو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ملاتے تھے ان کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے ہو. یہ اللہ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بھی بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بھی بتا دی ہے کہ ایسے تکلیف کے موقع پہ ایک جنگل میں ہے، بیمار پڑ گئے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کس کو پکارتے آپ؟ اللہ کو پکارتے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تکلیف ہٹا دے سکتا، اگر چاہے تو، مگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے جو ہے تم اور جو تم جو جن کو پکارتے تھے اس دن تو بھول جاؤ گے. تو جیسا پلین میں بھول جاؤ گے، شپ میں، جہاز میں بھول جاؤ گے، اس دن وہاں بھول جاؤ گے. تو یہاں ہم آج کی بات روک لیں گے.